ان دونوں کے دامن کو تھام لے گا وہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا بھئی قرآن تو ہے، وہ جو شام سے آیا ہے مناظرہ، اس قرآن تو ہے، اہل بیت کہاں ہیں؟ کہا اہل بیت وہی ہیں جن سے تو مناظرہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ یہ امام جعفر صادق تشریف فرمائیں، یہ اس دور میں اہل بیت ہیں جو قرآن کے ساتھ ہیں، ہمارے اختلافات ختم کرنے کے لیے، ہماری گمراہیوں کو دور کرنے کے لیے اور ہمیں صراط مستقیم پہ کاربند رکھنے کے لیے۔ کہا یہ اختلاف دور کر سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں تو آیا اسی لیے تھا کہ یہ اختلاف دور کریں۔ کہا اسی طرح جیسے قرآن اختلاف دور کرتا ہے۔ جناب ہشام نے کہا قرآن اس وقت تک تمہارا کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتا جب تک اس کی تائید امام جعفر صادق سے نہ مل جائے۔ کہا پھر میں ان سے جو پوچھوں گا یہ بتائیں گے؟ کہا سامنے تشریف فرمائیں۔ پھر وہ متوجہ ہوا امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف۔ کہا فرزند رسول جو کچھ بھی میں پوچھوں گا آپ بتائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں جو کچھ پوچھنا چاہتا ہے وہ میں بتاؤں گا، اور جو تو بھول جائے گا میں وہ بھی بتاؤں گا۔ اور سن میں تجھے بتا سکتا ہوں کہ تو شام سے کس وقت میں چلا تھا، تیرے پاس جو سواری تھی وہ راستے میں کہاں تیرا جواب دے گئی، تو نے کس مقام سے دوسرا اونٹ تبدیل کیا ہے، تجھے راستے میں کون کون ملا ہے، تو کس وقت مدینے میں داخل ہوا ہے، تو کہاں ٹھہرا ہوا ہے، مدینے میں کون تیرا دوست ہے کون تیرا مخالف ہے۔ جب اس نے یہ ایسی باتیں سنی تو فوراً کہا کہ آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں۔ امام نے ہاتھ آگے بڑھائے، وہ چون کے کہتا اشہد انک وصی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ رسول اللہ کے وصی ہیں۔ اس نے کہا جب شام سے چلا تھا تو میرے دل میں سب سے زیادہ بغض آپ کے بارے میں تھا۔ وہاں تبلیغات ایسی تھیں، وہاں پروپیگنڈا ایسا تھا کہ امیر المومنین اور ان کے خاندان اور ان کی اولاد طیبہ کے بارے میں لوگوں نے عجیب عجیب باتیں اڑائی ہوئی تھی، شروع سے بچوں کے ذہن میں ڈالا ہوا تھا۔ کیسے سیاست کی گئی ہے۔ حاکم شام جانتے ہی ہیں آپ، وہ شام کے جیسے یہ وقت ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے کھلونے بھیج دیتا، مثلا بکری کا بچہ بھیج دیا، اس وقت کون سا چائنا سے بنے ہوئے کھلونے آتے تھے، یہی کھلونے دے، بلی کا بچہ دے دیا، بکری کا بچہ دے دیا، کھیلیں۔ جب رات کو وہ سو جاتے تھے تو وہ بچہ اٹھوا لیتا تھا، صبح اٹھا بچہ میرا بکری کا بچہ کہاں گیا، میرا کھلونا تھا وہ میرا بلی کا بچہ کہاں گیا۔ ان کا بھی رات کو ایک علی نامی چور آیا تھا، علی نامی چور آیا تھا، وہ لے گیا۔ اب جس بچے کا بکری کا بچہ گم ہو گیا اور اس نے یہ سن لیا کہ ایک چور آیا تھا جس کا نام علی تھا، تو اس کے دل میں تو بغض بیٹھ گیا نا۔ متعدد بار ایسا ہے، قافلے لٹوا لیتے تھے، لوٹنے والے اپنے بندے ہوتے تھے، اور مشہور یہ کیا جاتا تھا کہ کوفہ سے علی والے آئے تھے وہ لوٹ کے لے گئے۔ پروپیگنڈا تھا کہ علی ابن ابی طالب تو نماز ہی نہیں پڑھتے۔ شہید ہونے کی جب خبر ملی کہ مسجد کوفہ میں علی کو ضربت لگی ہے تو لوگ حیران ہوئے ہیں کہ علی مسجد میں کرنے کیا چلے گئے۔ ان کے اثرات آج تک باقی ہیں، تبلیغات اتنا کام کرتی ہیں، وہ اثرات آج تک باقی ہیں۔ لوگوں کو آج تک محمد اور آل محمد علیہ السلام کی حقیقت اور واقعیت کی تعلیم ہی نہیں دی جاتی، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا، وہ حیران ہوتے ہیں ہمارے سے باتیں سن کے کہ ایسا بھی ہوا ہے یا ایسے بھی ہو سکتا۔ اس نے کہا جب شام سے چلا تھا تو آپ میری نظر میں مبغوض ترین تھے، سب سے زیادہ بغض آپ کے بارے میں تھا، اور اب جب آپ کے شخصیت کو دیکھا ہے، آپ کے علم کو میں نے دیکھا اور سنا ہے تو اتنا متاثر ہوا ہوں کہ اس روئے زمین پر آپ سے زیادہ محبوب کوئی ہستی میری نظر میں نہیں۔ عزیزان محترم، یہ معرفت جو ہوتی ہے یہ انسان کے دل و دماغ میں اس شخصیت کو راسخ کر دیتی ہے، اور اگر معرفت نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ فقد ماتا میتۃ جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو اور مر جائے تو وہ جاہلیت یعنی کفر کی موت مر جائے۔ یہ مجالس اسی لیے ہوتی ہیں کہ اس مختصر سے وقت میں ہم کچھ نہ کچھ اپنے آئمہ کی معرفت حاصل کریں۔ ان کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ انسانوں کی ہدایت،
جیسے 1,24,000 انبیاء انسانوں کی ہدایت کرنے کے لیے تشریف لائے، تو جب انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، ختم نبوت ہو گئی، اب کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، رسول اللہ ہی کی رسالت قیامت تک چلے گی، لیکن ہدایت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اور ہدایت کے لیے بحکم خدا ہمارے نبی 2 چیزیں دے کر گئے ہیں، ایک قرآن اور ایک اپنی اطرت اہل بیت۔ اب ہمارا فریضہ ہے کہ اپنے آپ کو زندگی کے ہر لمحے میں قرآن اور اہل بیت سے متمسک رکھے۔ 61 ہجری میں سید الشہداء جو کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں، وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تشریف ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی تخت نہیں، کوئی تاج نہیں، کوئی بادشاہت نہیں، کوئی عہدہ حسین کو نہیں چاہیے۔ جن کو اللہ نے امام بنایا ہو، جو امامت خدا کی طرف سے لے کے آئے ہوں، انہیں دنیا کے کسی منصب کی ضرورت نہیں ہے، وہ حجت خدا ہیں۔ وہ چاہے گھر میں بیٹھے ہوں تب بھی حجت خدا ہیں، کوئی ظاہری حکومت مل جائے تب بھی حجت ہے۔ یہ سید الشہداء ہیں، 2 محرم کو کربلا پہنچ چکے۔ 2 محرم تھی جب امام کی سواری رک گئی۔ آپ نے کہا عباس یہاں کچھ لوگ ہوں گے، انہیں بلاؤ۔ بنی اسد کا قبیلہ وہاں رہتا تھا، وہاں سے کچھ لوگ آئے۔ امام نے پوچھا اس صحرا کا نام کیا ہے؟ دیکھیے امام سب کچھ جانتے ہیں، امام ہے، کل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ قرآن کہتا ہے ہر شے کا علم امام مبین کو ہم نے عطا کیا۔ انہیں معلوم ہے، اپنی منزل کا پتہ ہے، اپنے ٹھکانے کا پتہ ہے، کہاں پہنچنا ہے، کہاں شہید ہونا ہے۔ وہ تو نانی ام سلمہ کو سارے مناظر دکھا کے آئے ہیں۔ تھوڑا رک گیا، کہا یہاں بنی اسد کے کچھ لوگ ہوں گے، ان کو بلاؤ۔ وہ آئے، مولا نے پوچھا اس زمین کا نام کیا ہے؟ امام ہے، امام حسین کو پورا عرب جانتا ہے کہ یہ فرزند رسول ہیں، علی و بطول کے بیٹے ہیں۔ کسی نے کہا مولا اس کا نام غازریہ ہے، کسی نے کہا اس کا نام شط الفرات ہے، فرمایا کوئی اور نام بھی ہوگا۔ کسی نے کہا ہاں اس کو نینوا کہتے ہیں۔ امام نے کہا کوئی اور نام بھی ہوگا، کہاں؟ ایک بزرگ نے کہا اسے کرب و بلا کہتے ہیں۔ بس امام نے فرمایا عباس یہ وہی جگہ ہے جہاں ہم نے پہنچنا تھا، یہی وہ ہماری جگہ ہے جو ہمارا مقتل ہے، جہاں ہمارے سارے جوانوں کو شہید کر دیا جائے گا، جہاں ہمارے بچوں کو شہید کر دیا جائے گا، یہی وہ صحرا ہے جہاں میری بہنوں کی چادروں کو لوٹ لیا جائے گا۔ کہا بنی اسد کے لوگوں یہ زمین میں تم سے خریدنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا مولا یہ زمین کرب و بلا ہے، کوئی نبی بھی جہاں جو آیا ہے وہ آرام اور سکون سے یہاں سے نہیں ہے، ہر نبی نے مصیبت اٹھائی۔ کچھ عرصہ پہلے صفین سے واپسی پر آپ کے بابا یہاں آئے تھے اور یہیں بیٹھ کے زمین پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، فرماتے واہن یا تربتا، ہائے یہ زمین، ہائے یہ زمین، اور رو رو کے کہہ رہے تھے مالی و یزید، میں نے یزید کا کیا بگاڑا۔ ہم دیکھ رہے تھے، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ علی کس چیز کو یاد کر کے رو رہے ہیں، اور اشارے کر رہے تھے یہاں ان کے اونٹ بیٹھیں گے، وہاں ان کی سواریاں ہوں گی، وہاں ان کے خیام لگیں گے، یہاں ان کے جنازے گریں گے، یہاں ان کی قبریں بنیں گی۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا کس کے لیے فرما رہے ہیں۔ آپ جو تشریف لائے ہیں اب ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ علی ابن ابی طالب کے یہاں بیٹھ کے رونے کی وجہ کیا تھی۔ امام نے فرمایا اگر یہ کرب و بلا ہے، مصیبت کی زمین ہے، تو میں اسے کربلائے معلیٰ بنا دوں، یہاں ہماری جنگ ہوگی، حق و باطل کی جنگ۔ آج 2 محرم ہے، 10 محرم کو یہاں جنگ ہوگی، یہاں لشکر پہ لشکر آئیں گے، میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں۔ فرزند پیغمبر ہیں، کس نے انکار کرنا تھا؟ امام نے زمین خریدی، اور یہ روایت ہے کہ امام زمین خرید کر گھوڑے سے نیچے تشریف لائے، اپنی زمین پہ اترے ہیں حسین علیہ السلام۔ کل کو کوئی یہ نہ کہے کسی کی زمین پہ آ کے حسین نے لڑائی شروع کر دی، نہیں، حسین کی اپنی زمین تھی، دوسرے لڑنے کے لیے آئے تھے حسین علیہ السلام کی زمین پر۔ سواریاں اتاری گئیں، خیام لگائے گئے، اور پھر بنی اسد کے لوگوں سے فرمایا یہ زمین میں تمہیں دوبارہ ہبہ کر دیتا ہوں، بخش دیتا ہوں تمہیں، یہ زمین تمہاری ہے، قیمت بھی لے لو، زمین بھی لے لو، مگر میری 3 باتیں اس پہ عمل کرنا۔ 10 محرم کو جنگ کے بعد یزیدی
اپنے مقتولین کو دفن کر کے چلے جائیں گے مگر ہمارے جنازے بے گور و کفن پڑے رہیں گے. تم وعدہ کرو کہ ہمارے جنازے دفناؤ، اور اگر کوئی میرا زائر آئے اسے میری قبر کا نشان بتا دینا کہ یہ فرزند زہرا کی قبر ہے، اور اگر میرا زائر یہاں قیام کرنا چاہے تو 3 دن اس کو اپنا مہمان بنا کے رکھنا. ان مردوں نے وعدہ کیا فرزند رسول ہم آپ کے حکم پہ عمل کریں گے. فرمایا تم چلے جاؤ اپنی عورتوں کو بھیج دینا. ان کی عورتیں آئیں. امام نے فرمایا مجھے پہچانتی ہو؟ عورتیں جانتی تھی، ہاں فرزند پیغمبر ہیں آپ، علی و بطول کے نور نظر ہیں. فرمایا یہاں 10 دن کے بعد جنگ ہوگی. میں نے یہ زمین خریدی، تمہارے مردوں کو ہبہ کر دی اس شرط پر کہ وہ ہمیں یہاں ہماری قبریں بنا دیں. اگر وہ یزیدی لشکر کے خوف سے نہ آئیں تو پھر تم پانی بھرنے کے لیے آنا اور ہماری قبروں کو یہاں بنا دینا. ان عورتوں نے کہا ہم وعدہ کرتی ہیں اگر ہمارے مردوں نے آپ کی قبریں نہ بنائی تو ہم عورتیں آ کے آپ کو دفنائیں. فرمایا اچھا جاؤ اپنے بچوں کو بھیج دینا. چھوٹے چھوٹے بچے آ گئے. مولا نے پوچھا تم محمد مصطفیٰ کو جانتے ہو؟ بچوں نے کہا ہاں ہمارے نبی ہیں. فرمایا علی و فاطمہ کو جانتے ہو؟ کہ ہاں وہ علی ہمارے امام ہیں، جناب فاطمہ ہماری شہزادی ہیں. کہا میں نبی کا نواسا ہوں، علی و فاطمہ کا بیٹا ہوں. یہ زمین خرید کر میں نے تمہارے والدین کو بخش دی ہے اور انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہماری شہادت کے بعد ہماری قبریں بنائیں گے. دیکھو یہاں جنگ ہوگی، وہ اتنے ظالم ہوں گے، ہم سب کو شہید کر دیں گے، اور یہ جو میری آغوش میں 6 ماہ کا بچہ ہے وہ اس پہ بھی ترس اور رحم نہیں کھائیں گے. تم چھوٹے بچے ہو، اگر وہ خوف یزید سے نہ آئیں تو تم کھیلتے کھیلتے آ جانا اور ہماری قبر و ہماری لاشوں پر کربلا کی مٹی اٹھا اٹھا کے ڈال دینا. عزادارو امام کو اصرار ہے کہ ہمارے جنازے بے گور و کفن نہ پڑے رہیں، ہمیں جلد از جلد دفنا دیا جائے. شاید اس لیے امام کو اصرار ہے کہ ہماری قبریں بن جائیں کہ میری بہن زینب آئے گی میدان قتل گاہ میں، میری بہنیں آئیں گی، وہ ہمارے جنازوں کو بے گور و کفن دیکھ کر کیسے برداشت کر سکیں گی. ہائے افسوس امام اور ان کے ساتھیوں کے جنازے 3 دن تک بے گور و کفن پڑے رہے، کسی نے آ کے نہیں دفنایا. 11 محرم کو جب بیویاں میدان میں آئی ہیں، ہر بیوی اپنے اپنے شہید کا جنازہ دیکھ رہی ہے، مگر جناب زینب کی نگاہیں حسین کو تلاش کر رہی ہیں اور فرماتی ہے سجاد بیٹا مجھے میرے بھائی کا جنازہ نظر نہیں آتا. امام نے فرمایا پھوپھی اماں یہ جو پتھروں کا ڈھیر نظر آ رہا ہے، اس پتھروں کے ڈھیر کے نیچے آپ کے بھائی کا بدن اطہر ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. پروردگار ہمارے اس ذکر کو اور کلیم سے توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس ذکر کو ہماری آخرت کا ذخیرہ قرار دے. ان آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس کا بہترین اجر ہمیں دنیا اور آخرت میں عطا فرما. پروردگار وہ مومنین جو اس دنیا سے رحلت پا چکے ہیں، نام بنام بہت سے مومنین ہیں جو اس سال کے دوران اس دنیا سے چلے گئے، اس سے پہلے تمام حاضرین کے مرحومین، میرے مرحومین شیخ احسان حاجی صاحب کے عزیز جو اس خان صاحب خانہ ہیں، ان کے تمام مرحومین، حاجی شیخ نصرت علی صاحب اس سال میں ہمارے سے جدا ہو گئے. آپ سب کے والدین جن کے والدین فوت ہو گئے، مرحومین سلطان صاحب آئے ہیں، ان کے والد مرحوم. پروردگار تمام حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. اس مجلس کا ثواب ان کے نام اعمال میں بھی درج فرما. ان سب مرحومین کو امام حسین علیہ السلام کا مہمان قرار دے. پروردگار ہمیں دنیا میں اہل بیت کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما. اس جگہ پر اور جہاں جہاں ذکر آل محمد ہوتا ہے اپنی خصوصی رحمتوں اور برکتوں کو نازل فرما. تمام حاضرین کی حاجات کو پورا فرما. تمام حاضرین کے رزق میں برکت اور وسعت عنایت فرما. ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے ولی نعمت حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کی دعاؤں میں شامل فرما. ہمارے ملک کی حفاظت فرما. پاکستان کو امن و امان عطا فرما. تمام شہریوں کی مشکلات کو دور فرما. اس کورونا کی وبا سے اور دیگر بیماریوں سے پوری انسانیت کو نجات عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین بحق محمد و آلہ المعصومین. متوجہ زیارت.